بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 2 فروری ہے، اتوار کا دن ہے۔ بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار کی طرف لانگ مارچ ہوگا اور یہ لانگ مارچ وکلاء کی طرف سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف نے بھی احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے 8 فروری کو، یوم سیاہ منانے کا اعلان ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف ایسا نہ کرے ورنہ 26 نومبر والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس طرف اشارہ دیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ طیب اردوان کا دورہ ہے، ترکی کے صدر کا دورہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیمپئنز ٹرافی ہے، اس لیے تحریک انصاف احتجاج نہ کرے۔ ماضی میں بھی اسی طرح کہا گیا تحریک انصاف کو کہ اب یہ موقع ہے احتجاج نہ کریں، اب یہ موقع ہے احتجاج نہ کریں۔ کبھی تحریک انصاف نے احتجاج ملتوی کیا اور کبھی اس نے احتجاج جاری رکھا، لیکن عدم استحکام بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اگر حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ گرفتاریاں کر کے یا قانون سازی کر کے چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے گا، وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وکلاء کی طرف سے اب آپ دیکھیے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اور ابھی جو جوڈیشری میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف اب مارچ کا اعلان، اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ کنونشن ہوا وکلاء کا لاہور میں اور اس کے بعد یہ اعلان سامنے آیا ہے۔ اوپر سے یورپی یونین کی طرف سے جی ایس پی پلس سٹیٹس، اس کے حوالے سے بیانات نے خطرات کو بڑھا دیا ہے اور ایکسپورٹرز بھی پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ دوسری بڑی مارکیٹ کہی جاتی ہے، سب سے بڑی مارکیٹ امریکہ ہے پاکستان کے لیے، اور اس کے بعد یورپی یونین کا کہا جاتا ہے، اور وہاں پر پاکستان نے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ پاکستان کو بہت فائدہ ملا ہے، ایکسپورٹس میں رعایت ملی، یعنی ٹیکسز وغیرہ میں چھوٹ ملتی ہے پاکستانی مصنوعات کو، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، عدالتی نظام کے بارے میں۔ اب اس پر آپ دیکھیے انسانی حقوق کے جو نمائندے ہیں یورپی یونین کے، وہ پاکستان میں تھے تو اس وقت پیکا ایکٹ کا معاملہ آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ فوجی عدالتوں کا معاملہ، ان 2 کے حوالے سے انہوں نے بات بھی کی۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی جو شرائط ہیں وہ پوری کریں گے تو جی ایس پی پلس سٹیٹس آگے بڑھے گا، اور اب وہاں بھی خطرات ہیں، ایکسپورٹرز پریشان ہیں کہ یہاں کیا ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آج جو پہلی خبر آئی سننے میں وہ یہ تھی کہ اب ڈی آئی خان میں بھی، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بم دھماکہ ہوا ہے اور اس میں 4 جوان شہید ہو گئے ہیں، 4 لیویز کے اہلکار، ان کی گاڑی پر یہ حملہ کیا گیا، بلکہ ڈی آئی خان میں لیویز کی گاڑی پر فائرنگ بتایا جا رہا ہے، معذرت فائرنگ، بم دھماکہ نہیں، فائرنگ سے 4 اہلکاروں سمیت 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ پہلے یہ خبر بھی کسی جگہ لگی ہوئی تھی کہ جی کوئی دھماکہ وغیرہ ہوا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابن میں خانوزئی لیویز اہلکار نجی ڈرائیور کے ہمراہ چوری کے ٹرک کی برآمدگی کے لیے جا رہے تھے، جس دوران حملہ کیا گیا، جس کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی۔ شاید اس وجہ سے پہلے ان کو لگا کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کاریزات کے مطابق خانوزئی لیویز کی گاڑی پر حملے کے نتیجے میں 4 لیویز اہلکاروں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا بتانا ہے کہ جاں بحق لیویز اہلکاروں کی میتیں درابن اسپتال منتقل کر دی گئی، جبکہ واقعی کی تحقیقات جاری ہیں۔ اب یہ خبر آنے سے پہلے جو بڑی خبر تھی وہ یہ بھی تھی کہ 18 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں، جبکہ 23 خوارجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے کارروائی میں۔ اور پھر آرمی چیف بھی وہاں پر پہنچے، انہوں نے بھی کہا یہ دوست نما دشمن ہے، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور اس طرح کی کارروائیوں سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے وہاں جا کر اس پر بریفنگ بھی لی ہے اور اس حوالے سے بات بھی کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے نظر آتا ہے کہ ایک تو امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، کرم کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے جی جرگے میں کہا گیا ہے کہ جو قبائل ہیں یا دونوں طرف سے جو لوگ ہیں وہ خود کہتے ہیں جی ہم مسئلہ حل کر لیں گے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اب آ کر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے، پہلے حالات دیکھیں سنبھلے نہیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم خود حل کر لیں گے، یعنی بیچ میں اتھارٹیز بیچ میں نہ آئے۔ اب یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ اتھارٹیز بیچ نہ آئے، تو آپ پہلے کس طرح سے چل رہے ہیں یا کون سا آپ نے حل کر لیا؟ اچھا، ڈی آئی خان میں جو لیویز کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، اس سے پہلے اب یہ آج نیوز نے رپورٹ کیا ڈیرہ اسماعیل خان میں لیویز کی گاڑی پر بم دھماکہ، 4 اہلکار اور 1 سویلین شہید ہوا۔ یہ آج نیوز نے رپورٹ کیا، لیکن جیو کہہ رہا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ ہے، جیو یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ بہرحال ہم نے دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، ہو سکتا ہے ابتدائی اطلاعات میں دھماکے کا کہا گیا ہو۔ وکلاء کا 26ویں ترمیم کے خلاف اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان، اس میں مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا ہے وکلاء کا، جس میں جو سپریم کونسل ہے اس کا اجلاس، یعنی جو ہوا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، اسے فوری منسوخ کرنے،
26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل دینے اور ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت براہ راست نشر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک نئی تعیناتیاں نہ کی جائیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ بار وکلاء کنونشن میں حال ہی میں پاس کیے گئے پیکا ایکٹ کی بھی مذمت کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اسد منظور بٹ نے کہا کہ صحافیوں کی جدوجہد کا مکمل ساتھ دیتے ہیں۔ وکلاء کنونشن سے خطاب میں وکیل رہنما حامد خان نے کہا کہ وکلاء کی تحریک شروع ہو چکی، یہ 26ویں ترمیم کو بحال لے جائے گی۔ صحافیوں کی آزادی ختم کرنے کے لیے پیکا ایکٹ میں ترمیم کی گئی، وکلاء ہر فورم پر صحافیوں کا ساتھ دیں گے، یعنی صحافی اگر گرفتار ہوتے ہیں تو وکلاء ان کا بھی ساتھ دیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے صحافی جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، وکلاء احتجاج کر رہے ہیں، جماعتوں میں اب کہا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں میں گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی ہے کہ اب مل کر آگے بڑھا جائے گا۔ فیصل واڈا کا بیان آیا ہے کہ جی علی بن گنڈا پور وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، یعنی عدم استحکام کی ہر طرف آپ کو بات نظر آئے گی۔ اوپر سے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، 8 فروری کے احتجاج کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اندازہ لگائیے وہاں پر یعنی ایک اور اسٹریٹجی بن رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اور زیادہ ہنگامہ رہی نظر آئے گی۔ پیک ایکٹ جیسے قوانین بنا کر پاکستان کو شمالی کوریا بنا دیا گیا۔ حافظ حمداللہ جے یو آئی کی اندازہ لگائیں پریشانی کا، وہ بھی یہاں پر پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور اس والے سے وہ بھی آگاہ کرے ہیں۔ نام نہاد دوست نما دشمن کچھ بھی کریں ان کو شکست ضرور ملے گی۔ آرمی چیف، یہ ہمارے جو 18 جوان شہید ہوئے ہیں ایف سی کے، اس کے حوالے سے آرمی چیف کا بیان آیا ہے، اور اس میں نے جس طرح بتایا کہ 23 اس میں دہشت گرد خارجی مارے گئے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ اس طرح کے حملوں میں ہمارے 22 جوان شہید ہو گئے ہیں، اور ابھی کئی ان میں زخمی بھی ہیں جن کی عیادت بھی آرمی چیف نے کی ہے، جو بلوچستان میں زخمی ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہ جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کو تعینات کیا جا رہا ہے، اس میں اب آرٹیکل 200 یعنی آرٹیکل 200 کا آئین کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی کہیں سے آئے گا تو وہ اسی سینیورٹی پر تعینات ہو جائے گا۔ نہیں، یہ کلیئر نہیں ہے، لہٰذا اب ایک بحث نہیں چھڑنی ہے کہ جی کیا جو دوسرے آ رہے ہیں وہ چیف جسٹس بننے کی دوڑ میں ہے ہی نہیں، یا وہ نئے سرے سے ان کی سینیورٹی ہوگی نہیں، وہ تو جونیئر کنسیڈر ہوں گے۔ یہ اب ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے، اس میں بھی دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ایف بی آر کو رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں 468 ارب روپے خسارے کا سامنا ہے۔ 468 ارب روپے، یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ جی ایس پی withdrawal ٹو ہٹ ایکسپورٹس، ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جی ایس پی پلس کے ثمرات مسائل کے حل میں پیش رفت پر منحصر ہیں۔ یورپی یونین کی پاکستان کو یاد دہانی، ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 300% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، 300% اضافہ، اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں نواں سال گندم کا بحران پیدا ہونے کا امکان، لیجئے، یعنی زراعت کا بھی بحران ہے۔ ہر طرف اسی طرح کی خبریں ہیں، بحران کی، سیاسی عدم استحکام کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر کرم فرمائے۔ بہرحال خبریں ہمیں اچھی نظر نہیں آ رہی، اور آنے والے دنوں میں مزید ہنگامہ آ رہی، مزید عدم استحکام بھی نظر آ رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔